بیچنے کا، قربان کرنے کا، نہر کرنے کا ثواب ملے گا۔ 100 اونٹ، سر ایک اونٹ کی قیمت آلموسٹ 2-2.5 لاکھ کروڑوں روپے کا وظیفہ ہے جی، ملینز آف ڈالرز کا یہ وظیفہ ہے فری میں، اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے بھر دے۔ سر لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا ہے؟ وہ حدیث بطاقہ ہے نا، کاغذ کے پرزے والی حدیث جامع ترمذی میں، کہ ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے اور نامہ مال تل رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، وہ شخص کہے گا یہ ایک ٹکڑا کیا کر سکتا ہے، بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی، وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث، اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں۔ تو یہ 4 وظیفے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ اتنا محبوب وظیفہ ہے کہ جو سنن نبی داؤد میں، جامع ترمذی میں صلاۃ و تسبیح والی حدیث ہے، اس میں 300 دفعہ کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں؟ یہی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کی حدیثیں الگ سے ہیں، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے، 4 کلمات۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 کلمات مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے یہ چیز محبوب ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ لوں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی اور کلمات محبوب نہیں ہے، اور یہ حصہ بخاری میں بھی ہے اس کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تم ان کی ترتیب بھی بدل سکتے ہو، یعنی سبحان اللہ کے بعد آپ اللہ اکبر پڑھ لیں، پھر لا الہ الا اللہ، کوئی فرق نہیں۔ یہ ایک اوپن چیز ہے، آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 100 دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، کیونکہ را کو پھر لام سے ملائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ اکبر پہ وقف کریں گے، ورنہ یہ سبحان اللہ تو الحمدللہ ہی پڑھ نہیں سکتے آپ، کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ بنے گا کانٹینیوس، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو وقف کرنا پڑے گا سوائے سبحان اللہ کے۔ سبحان اللہ یہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ کو الحمدللہ وقف کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر اگر ملائیں گے تو اللہ اکبر اللہ اکبر، را کو لام سے، تو اس کی بجائے اتنی مشکل میں نہ پڑھے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک تسبیح پڑھ لے، 4 وظیفے 100 دفعہ ہو جائیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے نا، آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ بھی کر سکتے ہو، اور یہ ترتیب تو صلاۃ و تسبیح میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے کلمات پڑھے بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تبلیغی جماعت والے 3 وظیفے بتاتے ہیں، ویسے بڑی سمجھداری سے ہی کسی نے وہ ڈیوائس کیے ہوئے ہیں، 100 دفعہ وہ یہ بتاتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ ساتھ وہ بتاتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی صحیح بخاری میں رات کو اٹھتے وقت کی دعا ہے، فی العلی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے 6 کلموں کا ثبوت، تو میں نے بتایا 4 کلمے ثابت ہیں، 2 مولویوں کے لکھے ہوئے ہیں آخری والے جو ہے، تو بلکہ وہ میرا بیٹا تو وہ اس کے وہ کورس میں آیا تو اس نے 2 یاد ہی نہیں کیے، تو اس کو ماں کہہ رہی یاد کرو، کہتی ثابت، وہ کہتا ثابت ہی نہیں ہے تو کیوں ساری یاد کر۔ ہم ریکویسٹ کریں گے، ہمارے پاس بھی وہ کورس اسلامیات کا جو ہے نا اس کو ریویو کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے ہماری اکیڈمی میں انہوں نے، تو ہم اس میں ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ آخری 2 کلمے نکال دیں، پہلے 4 کلمے ثابت ہیں، وہ تو ثابت ہی نہیں ہے، تو خام خواہ لوگوں کو آپ رٹا رہے ہیں، الٹا جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے وہ بیچارے ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں 6 کلمے یاد کرنے کے، حالانکہ کلمے کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں اس کے۔ تو یہ جو صلاۃ و تسبیح کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں، وہ تو اللہ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، اس میں وظیفے کے طور پہ آپ پوری تسبیح اس کی پڑھ لیں بے شک۔ تو تبلیغ جماعت والے یہ بتاتے ہیں 100 دفعہ درود شریف بتاتے ہیں اور 100 دفعہ استغفار بتاتے ہیں، بہت انٹلیکچوئل چیز ہے۔ یہ وظیفہ اتنا کمال ہے کہ آپ کے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ نبی علیہ السلام نے مشروع کیا ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 34 دفعہ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی کہ جو پڑھے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ،
الحمدللہ 33 دفعہ اللہ اکبر، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 100 کا عدد اس سے بھی پورا کر سکتے ہیں، اور 100 کا عدد اللہ اکبر کہہ کے بھی پورا کر سکتے ہیں، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن وہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو جمعہ پڑھتا رہے تو وہ تو بڑے گناہوں سے نہیں بچا ہوا نا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ یہ نہ ہو کہ ایک رمضان پڑھ لے، اگر رمضان کے بھی چلے سارے، نہیں نا، اس طرح نہیں ہوگا۔ تو یہ وظیفہ اتنا کمال ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، کچھ غریب صحابہ حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ ہر مقابلے میں ہم برابری کر لیتے ہیں امیر اصحاب کی، وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں ہم بھی جہاد کر لیتے ہیں، ایک معاملے میں آ کے ہم مارے جاتے ہیں۔ قرآن میں بار بار ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہم تو خود ہی غریب ہیں، تو آپ ہمیں کوئی اس کا حل تجویز کریں۔ تو آپ فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم ان کی برابری کر لو گے، تم ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہ حاضر ہو، یا رسول اللہ وہ تو امیر صحابہ کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی یہی کچھ پڑھ رہے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تسی تک لو جناب، تسی گرین کارڈ دے تے بلو کارڈ دے چکر ہی پے ہو، دنیا دے آخرت کے نہیں۔ صحابہ کرام آخرت کے بلو اور گرین کارڈ کی بات کر، تو نبی علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، میں تو اللہ کا فضل نہیں روک سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو ظاہر گیون سرکمسٹانسز اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اس کے اندر آپ بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے فضل کو تو کوئی روک نہیں لگا سکتا نا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ یعنی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کیوں نہیں ہوا، ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا۔ تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی کو آپ بہتر سمجھیں۔ اس طرح کی کئی احادیث ہیں جو ان وظیفوں کو سپورٹ۔ اچھا مسلم شریف میں ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، اور 10 دفعہ اللہ اکبر۔ اگر کسی کے پاس ٹائم تھوڑا ہے نا تو فرض نماز کے بعد یہ بھی پڑھ سکتے، 10 دفعہ بھی وظیفہ یہ والا کیا جا سکتا۔ ایک بڑی دقت انگیز ہے، ہمارے یوسف بھائی نے اس پہ کلپ بھی بنایا ہے، صفین کی راتوں میں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، مولا علی علیہ السلام خود روایت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے کچھ شادگی دی، کچھ غلام آپ کو گفٹ ملے، تو میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم پورا دن گھر کی صفائی کرتی ہو، چکی چلاتی ہو، اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پہ بھی نشان بن گئے تھے، اس طریقے سے سامان اٹھا کے لاتی تھی تو وہ رسی کے نشان یہاں پڑے ہوئے تھے۔ تو نبی علیہ السلام سے جا کے جو ہے وہ ایک غلام ڈیمانڈ کر لیتے ہیں جو ہمیں ذرا ہیلپ آؤٹ کر دے گا، جب سب کو مل رہا ہے تو ہمیں بھی مل جائے گا۔ تو سیدہ فاطمہ حاضر ہوئی، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں۔ تو حضور علیہ السلام کے پاس گئیں، بات نہیں کر سکتی، طبیعت میں تربیت کس کی تھی سر، بولڈنس نہیں تھی وہ، حالانکہ باپ ہے اور حضور کو پتا تھا اپنی بچی کی عادت، تو وہ گئیں، بات نہیں کر سکی، واپس چلی گئی۔ تو حضور علیہ السلام محفل برخاست ہوئی، آپ خود آ گئے۔ سر وہ حدیث کمال ہے، مولا علی کہتے ہیں میں اور فاطمہ ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں آئے اور پاؤں کی جانب سے نبی علیہ السلام ہمارے بستر میں داخل ہوئے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک ہم نے اپنے سینے پہ محسوس، یعنی حضور علیہ السلام نے پاؤں کی جانب سے اپنے پاؤں انٹر کیے اور وہ پاؤں سیدہ فاطمہ اور مولا علی کے سینے تک پہنچ گئے تو انہوں نے ان کو سینے سے لگا لیا۔ سر یہ فرینکنس کسی صحابی کو نصیب ہو سکتی؟ تو آپ نے فرمایا وہ فاطمہ تم آئی تھی، کوئی کام تھا؟ سیدہ فاطمہ سے پھر بھی بات نہیں نکلی۔ تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے نا پھر کہا یا رسول اللہ وہ میں نہیں بھیجا تھا، پورا دن کام کرتی ہے۔ آپ کی بیوی کہتی ہے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ بھی تو بیوی تھی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ تو میں نے غلام کے لیے عرض کیا تھا یہ تھک جاتی ہے، ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دے گا۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں سے بہتر نہ چیز عطا کروں کہ یا رسول اللہ عطا کریں، یعنی آپ لوگ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ غلام مانگا ہے تو شاید ایک گھوڑا بھی ساتھ گفٹ مل جائے گا۔ ان کا جب رات کو بسترے پہ جانے لگو نا تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے اس غلام سے بھی بہتر ہے، یعنی سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی۔ سر یہ بہت بہترین وظیفہ۔ تو اچھا یہ حدیث مولا علی پوری زندگی سنایا کرتے تھے کیونکہ حضرت فاطمہ اور مولا علی کی ایک محبت بڑی مثالی تھی۔ پھر لوگ بھی جو ہے نا وہ
مولا علی سے پوچھا کرتے تھے وہ فاطمہ والی حدیث تسبیح فاطمہ، اسے تسبیح فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے. تو یہ حدیث جب بیان کی مولا علی نے تو آگے نے تابعین نے پوچھ لیا، بخاری مسلم دونوں میں، کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، میں نے کبھی یہ وظیفہ چھوڑا نہیں ہے. سر استقامت تو خود مل جاتی ہے، جس کے بسترے میں جا کے نبی علیہ السلام وظیفہ سکھا رہے ہوں تو وہ پوری زندگی اس واقعے کو کبھی بھول سکتا ہے کہ مجھے خود آ کے میرے بسترے میں آ کے، اور حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک میرے سینے سے لگے تھے، اس حال میں حضور نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے، وہ تحفہ کوئی بھلا سکتا ہے؟ تو تابعی نے کہا کہ مولا علی سے کہا کہ کیا جنگ صفین کی راتوں میں بھی آپ یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے جب مسلمانوں پہ اتنا مشکل وقت تھا، آپ میدان جنگ میں تھے، آپ دیکھیں 30 سال کے بعد مولا علی کو تلوار دوبارہ اٹھانا پڑی اسلامی نظام کو بچانے کی. تو مولا نے کہا صفین کی راتوں میں بھی میں نے کبھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑا. نبی داؤد کے اندر صحیح سند سے حدیث ہے، مشکات میں بھی آپ کو دوسری جلد میں مل جائے گی. اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اور ناموں کے اعتبار سے اسماء اعظم جو اللہ کے بڑے نام ہیں، جن کی وجہ سے اگر اللہ کی طرف رجوع لایا جائے تو دعا کی قبولیت ہوتی ہے، اس حوالے سے سنن نبی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اعظم ہیں، جسے ہم یہ اسم اعظم بھی کہتے ہیں، وہ قرآن حکیم کی 2 آیات کے اندر ہے، ایک سورۃ البقرہ کی اور ایک سورہ آل عمران. سورۃ البقرہ کی آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اب اس میں ظاہر ہے پتہ چل گیا کون سے اسماء ہیں، اللہ آ گیا، الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ بھی آ گیا. اور پھر آپ علیہ السلام نے آل عمران میں شروع کی آیات تلاوت کی، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو الحی اور القیوم یہ بھی اسماء اعظم میں سے ہیں، اور حروف مقطعات بھی اس کے اندر آ گئے. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے 593 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، ایک شخص نے دعا میں جلدی کی اور اللہ تعالیٰ کی حمد کے بغیر ہی دعا کرنی شروع کر دی اور درود شریف بھی نہیں پڑھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سائل نے جلدی کی. پھر آپ نے بلا کے اسے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے دعا کرو پہلے اس کی حمد کرو، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو اور پھر اللہ سے مانگو. اتنے میں ایک اور شخص آیا، اس نے خود بخود یہی عمل کیا، وہ ابن مسعود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سل تعطا، سل تعطا، تو مانگ تجھے دیا جائے گا، تو مانگ تجھے دیا جائے گا. تو دعاؤں کا پروٹوکول یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا کریں پہلے اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اور حمد میں اسماء اعظم اس کے، اور اس کے بعد درود شریف. تو کوشش کریں کہ آپ یہ 2 آیات یاد کریں. سنن نبی داؤد کے اندر اسماء اعظم جو ہے موجود ہیں، مشکات کے اندر بھی یہ 2 آیات یاد کر لیں. ایک تو حدیث میں اس کا ذکر آ گیا، دوسرا قرآن کے اندر یہ موجود ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. یہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو ان 2 صورتوں کے اندر نبی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم موجود ہیں. تو یہ آپ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ درود شریف پڑھ کے تو دعا مانگیں. اس کے علاوہ بھی آپ جتنے اسماء اعظم ہیں، جیسا کہ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات ہیں واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ سارے اللہ تعالیٰ کے تعریفی کلمات اس کے اسماء اعظم ہیں. وہ جس کو یاد ہیں وہ پڑھ کے اس کے بعد درود شریف پڑھ کے دعا مانگے. اب ان تسبیحات کو یاد کرنا بھی کوئی مشکل نہیں. تسبیحات فاطمہ سب کو آتی ہیں، 33 دفعہ ہم سب پڑھتے ہیں. بس صرف ایک واو لگانی ہے بیچ میں. سبحان اللہ والحمد للہ اور لا الہ الا اللہ پہلے آ جائے گا، ولا الہ الا اللہ واللہ. لا الہ الا اللہ ہمارا بیسک کلمہ ہے. تو یہ 4 کلمات ہیں جو آپ پڑھ لیں گے تو صلاۃ التسبیح کے اندر آپ کو اذکار اویلیبل ہوں گے.
اب آتے ہیں صلاۃ التسبیح کی طرف. ایک دفعہ شوق اور محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بھائیو، صلاۃ التسبیح اہل سنت کی بڑی بڑی 4 کتب کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1297 نمبر حدیث، جامعہ ترمذی میں 481 نمبر حدیث، سنن ابن ماجہ میں 1386 نمبر حدیث اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ 1192 نمبر حدیث. 4 کتابوں میں صلاۃ التسبیح کی فضیلت اور اس کا طریقہ موجود ہے. اور اس حدیث کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا. اسی طریقے سے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا. اور دور حاضر میں بڑے بڑے جو علماء ہیں، شیخ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ زبیر علی زئی رحمہم اللہ اجمعین، تمام کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے. اور آپ حیران ہوں گے، یہ ان چند احادیث میں سے ہے جن احادیث کے دفاع پر محدثین نے پوری کتابیں لکھی، کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ حدیث ہضم نہیں ہوئی کہ اتنی بڑی فضیلت کیسے ہو سکتی ہے ایک نماز کی. اور میں سمجھتا ہوں ہو سکتی ہے، یہ نماز شیطان پڑھنے ہی نہیں دیتے. تو کچھ لوگوں نے اس پہ جرا کی تو محدثین نے مستقل کتابیں لکھی اس حدیث کے دفاع پر. لہذا الحمدللہ اہل سنت کے تمام محدثین کا، جو بڑے بڑے محدثین ہیں ہمارے اسلاف، ان کا اس پر اتفاق ہے کہ حدیث بالکل صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. اور خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد خاص ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 181 ہجری، جو بہت بڑے محدث ہیں، وہ اس حدیث جو صلاۃ التسبیح ہے اس کی کافی وہ ڈیفینڈر ہیں. اور اس کے سارے مسائل جامعہ ترمذی میں ان سے نقل کیے گئے ہیں. امام ترمذی نے ایک واسطے سے، وہ امام ترمذی کے بھی پردادا استاد ہیں، کیونکہ امام بخاری امام ترمذی کے استاد ہیں اور عبداللہ ابن مبارک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں. بخاری اور مسلم میں ان سے احادیث ہیں. لہذا 481 نمبر حدیث جامعہ ترمذی میں عبداللہ ابن مبارک سے لی انہوں نے. سارے مسائل صلاۃ التسبیح کے سمجھنے کے لیے وہ آج انشاءاللہ ساتھ ڈسکس بھی ہو جائیں گے. بھائیو، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کر ارشاد فرمایا. حدیث کا ریفرنس میں پہلے دے چکا 4 کتابوں سے. اب ورڈ بائی ورڈ، لفظ بائی لفظ میں یہ الفاظ پڑھنے لگا ہوں تاکہ آپ کو اس کا ٹیسٹ بھی فیل ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا، چچا جان، کیا میں آپ کو کچھ عنایت نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کوئی تحفہ پیش نہ کروں؟ کیا میں آپ کو اس عمل کی وجہ سے 10 خصلتوں والا اچھا انسان نہ بنا دوں؟ یہ 10 خصلتیں اس میں آ جائیں گی. جوڑوں کی شکل میں 5 جوڑے آئیں گے اور وہ 10 خصلتیں بن جائیں. میں گنتا جاتا ہوں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اے چچا جان آپ یہ عمل کر لیں گے تو نمبر 1 اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے، نمبر 2 پرانے اور نئے، نمبر 3 جان بوجھ کر کیے یا انجانے میں کیے، نمبر 4 چھوٹے اور بڑے کبیرہ، اور نمبر 5 چھپے ہوئے اور ظاہر تمام گناہ معاف. اب یہ 5 جوڑیاں آئیں اور 10 خصلتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی وہ اس میں پوری ہو گئی. الحمدللہ. مجھے بتائیں یہ فضیلت آج تک کسی عمل کے لیے سنی؟ صرف 50 منٹ سے 1 گھنٹے کا عمل. اگر آہستہ آہستہ کریں، تھوڑی سپیڈ سے کریں تو 40 منٹ. اللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان 4 رکعتیں اس طرح ادا کریں نفل نماز کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور ایک سورت پڑھیں، اور جب آپ قرات سے فارغ ہو جائیں تو قیام کی حالت میں یہ کلمات 15 دفعہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بس یہ ایک جگہ ہے جہاں پر 15 دفعہ پڑھنا ہے، باقی پوری نماز میں 10 دفعہ، قیام میں 15، سورت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے. پھر آپ رکوع میں جائیں اور رکوع میں انہی کلمات کو 10 مرتبہ دہرائیں. پھر رکوع سے اٹھ
اٹھ جائیں اور 10 بار یہی کلمات پڑھیں، پھر سجدے میں جائیں اور ان کلمات کو 10 دفعہ پڑھیں، پھر سجدے سے سر اٹھائیں یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہے اس میں 10 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں جائیں اور اس میں 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں، پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور قیام میں جانے سے پہلے یعنی جلسہ استراحت کے اندر دوسرے سجدے کے بعد پھر بیٹھ جائیں، جو ہم بیٹھتے ہیں لیکن عام نمازوں میں اس میں کچھ تسبیحات نہیں پڑھی جاتی، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اس دوسرے جلسہ استراحت میں یہ 10 دفعہ پڑھیں گے، تو یہ کل ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو جائیں گے۔ اس طرح ان 4 رکعتوں میں یہ عمل دہرائیں تو کتنا ہو گیا؟ 75 ضرب 4 300 مرتبہ یہ عمل ہو جائیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 5 باتیں ارشاد فرمائیں۔ چچا جان ہو سکے تو یہ نماز روزانہ ادا کر، اگر روزانہ نہ ادا کر سکیں تو ہر جمعے کو ادا کر، ہر جمعے کو ادا نہ کر سکیں تو ہر مہینے میں ایک مرتبہ ادا کر، اگر ہر مہینے نہ پڑھ سکیں تو ہر سال میں ایک مرتبہ، اور اگر سال میں ایک مرتبہ بھی نہ پڑھ سکیں تو چچا جان زندگی میں ایک دفعہ اس نماز کو اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا ترغیب کا انداز دیکھیں، روزانہ نمبر 1، نمبر 2 نہیں پڑھ سکتے تو جمعے کے جمعے، نمبر 3 مہینے کے مہینے، نمبر 4 سال میں ایک مرتبہ۔ اب رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس میں تو ہمیں توفیق ہو جانی چاہیے سال میں ایک مرتبہ، اس کیٹیگری میں تو ہم فعال کر ہی جائیں کہ سال میں ایک دفعہ، یا رمضان کے ہر جمعے میں پڑھ لیں، سال میں ایک دفعہ، نہیں تو کہا کہ زندگی میں چچا ایک دفعہ نماز یہ ضرور پڑھ لیں۔ کیا انداز ہے ترغیب، الحمدللہ۔ اب اسی کانٹیکسٹ میں آخر میں صلاۃ و تسبیح سے ریلیٹڈ 8 صحیح احکام و مسائل بیان کروں گا تاکہ اس میں جو اختلافی مسائل ہیں وہ بھی کور ہو جائیں، جو کیوریز ہیں وہ بھی ریزالو ہو جائیں، لیکن ایک دفعہ طریقے کو ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ قیام کی حالت میں ہم نے 15 دفعہ رکوع میں جانے سے پہلے یعنی سورت ملانے کے بعد اس کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیحات پڑھنے کے بعد وہ آگے آ بھی جائے گا، 10 دفعہ پڑھنا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 25۔ پھر رکوع سے سر اٹھا کر ربنا لک الحمد کہہ کر 10 دفعہ، 35۔ پھر سجدے میں سبحان ربی العلیٰ کے بعد 10 دفعہ، 45۔ پھر 2 سجدوں کے درمیان ربی اغفر لی پڑھنے کے بعد 10 دفعہ، 55۔ پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی العلیٰ کے بعد 10 دفعہ، 65۔ پھر دوسرے سجدے سے سر اٹھا کر پھر بیٹھ جاتے ہیں جلسہ استراحت جس کا بخاری میں حکم ہے 6251 نمبر حدیث میں، تو یہ ہو جائیں گے پھر 75 مرتبہ، جب ادھر بھی 10 دفعہ پڑھ لیں گے تو ایک رکعت میں 75 مرتبہ اور 4 رکعتوں میں۔ یہ جو آلہ تسبیح کا استعمال ہے نا، یہ کوئی بدعت والا معاملہ نہیں ہے، ہمارے سلف سے ثابت ہے اور اس کے اوپر یعنی قرآن و سنت کے دلائل بھی موجود ہے۔ اسی کی آج کل ماڈرن فارم الیکٹرانک کاؤنٹر کی شکل میں بھی آ چکی ہوئی ہے، اور بعض لوگ انگلیوں میں پڑھنے میں آسانی محسوس کرتے ہیں، یعنی آپ کی اپنی مرضی ہے، کسی کے اوپر فتویٰ نہ لگائیں، اس کا جواز موجود ہے۔ اور اہل حدیث کے ہاں بھی سارے علماء نہیں ہیں، چند تھوڑے سے ذرا جس کو کہتے ہیں نا ذرا ضدی ٹائپ کے لوگ ہیں، وہ اس حوالے سے اختلاف کرتے ہیں۔ آپ اگر سعودی عرب چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو مسجد نبوی شریف کے احاطے کے اندر اور حرم شریف کے احاطے میں آپ کو تسبیحیں بکتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اگر وہ اس کو غلط سمجھتے ہونا تو وہ کبھی وہاں پہ بکنے نہ دیں۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس وقت چائنا جو ہے وہ ٹوپی اور تسبیح کی مد میں 4 ارب ڈالر کی تجارت کر رہا ہے سالانہ، 4 ارب ڈالر، ماشاءاللہ کی جناب بول رہے ہو، پر شرمندگی دی گل ہے ساڈے واسطے کہ پاکستان جیسا اسلامی جمہوریہ پاکستان ٹوپی اور تسبیح بھی نہیں بنا سکا۔ یہ کوئی راکٹ سائنس ہے؟ آپ دیکھیں وہ تسبیح اتنی سستی تسبیح ہے چائنا کی، آج سے جو 25-30 سال پہلے ہم جتنے روپے کی تسبیح خریدتے تھے نا اس سے بھی کم میں وہ آج دے رہے ہیں، اور اس سے زیادہ مضبوط۔ وہ مچھلی والی انہوں نے نائلون کی ڈوری بیچ میں ڈالی ہوتی ہے جو ٹوٹتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر پیارے خوبصورت پلاسٹک کے دانے ہوتے ہیں ٹرانسپیرنٹ سے، یعنی وہ دیکھ کے تو ویسے ہی تسبیح کو پکڑنے کو دل کرتا ہے، اور بڑی سستی سی تسبیح ہیں وہ۔ ہم تو یہ لکڑی کی استعمال کرتے ہیں، اس میں ذرا زیادہ آسانی فیل ہوتی ہے، باقی کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ الیکٹرانک کاؤنٹر بھی آج کل آ گیا ہے، لوگوں نے یعنی وہ انگلیوں میں ڈالا ہوتا ہے، اس پر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں آسانی رہتی ہے، اسلام میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ کچھ اذکار ہے ہی ایسے ہیں کہ جو آپ الیکٹرانک کاؤنٹر یا تسبیح کے بغیر کرنا آپ کے لیے مشکل ہے، جیسے 100 کی تسبیحات ہیں، وہ بعض کا کنسنٹریشن کے ساتھ آپ انگلی پہ بیٹھ کے ایک دفعہ نہیں کر سکتے، سوائے جیسے تسبیحات فاطمہ ہے جو ہر نماز کے بعد آپ نے 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر جو بخاری مسلم میں آتا ہے، یا ایک طریق میں صحیح مسلم کے آتا ہے کہ تینوں 33 دفعہ 99 ہو گیا، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر جو پڑھے گا
تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن یہ گناہ صغیرہ ہوں گے، جو بڑے گناہ ہیں وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ صغیرہ گناہ نیکیوں سے خود بخود دھلتے جاتے ہیں، نماز پڑھنے سے بھی دھل جاتے ہیں۔ جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کے لیے توبہ کرنا واجب، اور اکثریت بڑے گناہوں کی آپ دیکھ لیں، چوری، زنا، قتل، وعدہ خلافی، جھوٹ، یہ سب کے سب جو ہے یہ بڑی بڑی وعیدیں جن کے اوپر آئی ہیں، سب کے سب گناہ کبیرہ ہیں، وہ صرف توبہ سے معاف ہو، وہ نیک اعمال کرنے سے معاف نہیں ہوتے آٹومیٹکلی۔ تو بہرحال یہ جو وظائف ہیں یہ تو کرنا آسان ہوتے ہیں، لیکن اب جس طرح آیا ہے صحیح بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو 100 دفعہ صبح پڑھ لے سبحان اللہ وبحمدہ اور 100 دفعہ شام کو، تو قیامت الدن کوئی شخص اس سے بڑھ کے عمل میں نہیں آ سکتا سوائے اس کے جس نے اس سے بڑھ کر یہ وظیفے کو پڑھا ہو۔ اسی طرح کی فضیلت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کے بارے میں بخاری مسلم میں آتی ہے۔ اب یہ جو وظیفہ ہے وحدہ لا شریک لہ والا، اس کو آپ 100 دفعہ پڑھنے کے لیے آپ کو ایک ٹائم چاہیے، اور انگلی پہ آپ پکڑ کے بیٹھے رہے تو بندہ تھک ہی جاتا ہے، اس کی بجائے کاؤنٹر پہ کرنا یا تسبیح پہ کرنا آسان ہے۔ تو اسلام میں اس کی اجازت موجود ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انگلیوں پر پڑھا کرو، ہاتھوں کی انگلیاں تمہاری ذکر کی گواہی دے گی قیامت والے دن، ان کو بلوایا جائے گا۔ اس حوالے سے انگلیوں پہ پڑھنا یعنی ایک افضل عمل ہے کہ انگلیوں پہ گواہی دی جائے گی، لیکن اس سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھے نا۔ میں کیا صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرا دایاں ہاتھ ہی گواہی دے، بایاں بھی دے، رفع اليدین بھی میں دونوں ہاتھوں سے ہی کرتا ہوں، صرف دایاں ہاتھ سے تو نہیں کرتا۔ اور یہ کوئی ناپسندیدہ کام تو ہے نہیں ہے، جو احادیث آتی ہے کہ نبی علیہ السلام پسندیدہ کام دائیں طرف سے مطلب فرماتے تھے، تو ذکر کرنا تو پسندیدہ کام ہی ہے نا، دائیں سے بھی کریں بائیں سے بھی کریں۔ وہ کہتے ہیں جی دائیں پہ ہونا چاہیے، صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کرتا جب پہنتے تھے تو دائیں طرف سے شروع کرتے تھے، تو پھر بائیں طرف کی آستین نہیں پہنتے تھے، صرف دائیں پہنتے تھے، بھائی بھی پہنتے تھے نا، اور شروع دائیں سے کرتے تھے نا۔ تو آپ بھی تسبیحات دائیں ہاتھ سے شروع کریں بائیں پہ ختم کریں۔ ہم نے تو دیکھا اس میں ذرا آسانی رہتی ہے آپ کو یاد رکھنے میں، جب دائیں سے شروع کر کے بائیں پہ ختم کرتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کو ایمبیگوس بھی ہو جاتا ہے معاملہ جب آپ ایک ہاتھ پہ 2 دفعہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بعض اس وظیفے کو بھی جو تسبیحات فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے، اس کو بھی تسبیح پہ شمار کر لیتے ہیں الیکٹرانک کاؤنٹر پہ، بالکل ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں جو آپ کو آسانی ہے۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، نماز میں درود ابراہیمی کے بعد ہم لوگ تو بچپن ہی سے بس ایک ہی دعا پڑھ رہے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، جبکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک دوسری دعا کا حکم ہے جس میں 4 چیزوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جاتی ہے۔ ہماری پرانی نمازوں کو کیا بنے گا؟ پلیز کوئی حل ضرور بتا دیں، شکریہ۔ پہلی بات ہے کہ پرانی نمازوں میں تو اپنے بابوں کو روئے نا جنہوں نے آپ کو ادھورا دین دی۔ دیکھیں یہ بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام اما عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا اور باقی کی اصحاب سے حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ہمیں نماز کے تشہد میں 4 چیزوں کے اگینسٹ اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیتے تھے۔ حکم کے الفاظ تو بڑے سخت ہیں، اور حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ایک طریق کے اندر آتا ہے کہ طاؤس تابعی جو عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تھے، بخاری مسلم کے حدیثوں کے راوی ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ جو شخص ان 4 چیزوں کے اگینسٹ تشہد میں اللہ کی پناہ نہیں مانگتا تو میرے نزدیک اسے نماز ہی دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ اتنی سختی، تو بھول چوک معاف ہے، پہلے جو کچھ ہو چکا وہ معاف ہے۔ یہ جو ان کی سختی ہے یہ بھی تاکید کے لیے، ویسے تو کوئی تشہد کے بعد درود شریف پڑھ لے تو اس کی نماز کامل ہے، دعائیں سنت میں آتی ہیں، فرائض میں نہیں آتی۔ لیکن طاؤس تابعی رحمہ اللہ کا یہ موقف تھا، چونکہ نبی اسلام نے حکم دیا ہے نماز میں پڑھنے کا، اس کو حکمیہ لینا چاہیے۔ تو بخاری مسلم الفاظ ہیں 4 چیزوں کے شر سے، مختلف الفاظ کے ساتھ ہیں، وہ چیزیں 4 ہی ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، یعنی جہنم کے اگینسٹ اللہ کی پناہ، عذاب قبر کے اگینسٹ اللہ کی پناہ، زندگی اور موت کے فتنے کے اگینسٹ اللہ کی پناہ، اور دجال جس کا دجل سے ایمان والوں کو اللہ ہی بچائے، آمین ثم آمین، اس کے اگینسٹ اللہ کی پناہ۔ یہ 4 چیزوں کی شرط ہے۔ باقی یہ بات صحیح ہے کہ بخاری شریف میں الفاظ ہیں جب تم تشہد میں درود شریف پڑھ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو، اس کے تحت صرف یہ دعا نہیں، یہ دعا تو ہے ڈیٹم لیول پہ کمپلسری، اس کے بعد آپ کو جو دعائیں یاد ہیں کتاب و سنت میں عربی زبان کے اندر دعائیں معصورہ ان کو کہتے ہیں وہ پڑھیں۔ مثلا ایک دعا تو آپ ضرور پڑھیں جو بخاری مسلم دونوں میں کہ نبی علیہ السلام نے، انس بن مالک کہتے ہیں اور کوئی دعا پڑھے نہ پڑھے یہ دعا آپ نے زندگی بھر نہیں کبھی چھوڑ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا
الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اس سے پرفیکٹ دعا ہی کوئی نہیں. اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما, اور سب سے بڑی بھلائی آخرت کی کیا؟ وقنا عذاب النار, آگ کے عذاب سے. یہ اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے, اور سب دنیا کے ہر کام کے لیے یہی دعا ہے. کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تو یہ ہے, کسی کی نوکری کا ایشو ہے یہ ہے, کسی کو بیماری کا ایشو ہے یہ ہے, بھلائی ہے. اور مسلم شریف میں بڑی پیاری حدیث ہے, صحابی کے بارے میں آتا ہے صحیح مسلم میں, کہ وہ اتنے کمزور ہوئے گویا کہ چڑیا کی طرح ان ڈھانچہ ہو گیا. تو نبی علیہ السلام ان کی عادت کے لیے گئے. آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس نے کوئی کام ڈالا. آپ تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں تو اللہ سے یہ مانگتا ہوں کہ اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا دنیا ہی میں دے دے. سبحان اللہ, کیا تم اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو؟ یہ تم کیوں کہہ رہے ہو کہ اللہ جو مجھے آخرت میں عذاب دینا دنیا میں دے دے؟ وہ دنیا میں بھی اللہ کا عذاب تو کوئی نہیں برداشت کر سکتا. اور تمہیں تو چاہیے تھا تم دعا کرتے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہاں ویسے صوفیاء کہتے ہیں کہ ان کو جوئیں پڑی رہتی تھی, کوئی جو نیچے گرتی تھی پھر اوپر رکھ لیتے تھے. یہ گند مند دین نہیں ہے اسلام. اسلام میں تو یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے بھلائیاں مانگا. تو نبی اسلام میں بھلائی مانگتے, صحابہ کہتے ہیں اس نے وہ دعا پڑھی, وہ اس طرح صحیح ہو گیا جیسے ایک چوزا جب پیدا ہوتا ہے اس کے بعد میں پر نکلاتے ہیں زندہ ہو جاتا ہے, وہ اس طرح وہ اپنی بیماری سے باہر نکل آیا. یہ دعا اپنے تشہد میں پڑھے. ایک اور دعا ہے جو سیدنا ابوبکر نے حضور سے مانگ کے لی ہوئی. دیکھ لیں صحابہ کرام تو مانگتے بھی تھے, تو کیا مانگتے؟ صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ, یعنی آپ علیہ السلام نے ترغیب دلائی ہے تشہد میں دعاؤں کی, تو مجھے کوئی ایک خاص دعا ایسی دے دیں جو میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا ان کو تعریف کی. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت. یہ دعا پڑھ دیں. اس کے علاوہ بھی کئی دعائیں ہیں. رب اجعلنی ضرور پڑھے. میں تو بلکہ کہتا ہوں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اس میں ماں باپ کے لیے اولاد کے لیے دعا ہے. ایک اسپیسیفکلی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں جو قرآن میں اللہ نے حکمن کہی ہے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے رب ان دونوں پہ رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحم کیا. یہ دعا پڑھیں. اور سر ایک اور دعا بھی یاد ضرور کریں, میں نے بڑی دفعہ اس کی ترغیب دلائی ہے خدا کے لیے, اب اس کو سیریس لیں. مشکات شریف میں 748 نمبر حدیث ہے, یہ مجھے زبانی یاد ہو گیا نمبر بتا کے, ترمذی کے حوالے سے. جامعہ ترمذی میں سورہ صاد کی تفسیر میں یہ آیت ہے, یہ والی حدیث ہے. مشکات میں کتاب المساجد چیپٹر میں پہلی جلد میں 748 نمبر حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے جب اللہ کی خواب میں زیارت کی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگی. جب نبی علیہ السلام کو اللہ نے کہا مانگ, کیا مانگتا ہے, تو آپ نے کہا اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَىٰ حُبِّكَ. کیا پرفیکٹ دعا. یہ تشہد میں ضرور پڑھا کریں, بلکہ سجدے میں پڑھا کریں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انسان سجدے میں سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے, لہذا خوب دعائیں مانگا کرو. اور اما عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم میں کہ نبی علیہ السلام سجدے اور رکوع دونوں میں ایک دعا مانگا کرتے ہیں, سبحانک اللہم وبحمدک سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. کہ بخاری مسلم میں رکوع اور سجدے کی تسبیحات کے ساتھ یہ بھی مانگتے ہیں. ایک تو مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ آپ نے رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ. اس کے بعد بخاری مسلم میں یہ تسبیح بھی ہے. ایک اور تسبیح صحیح مسلم میں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اور سجدے میں دعائیں بھی مانگیں. اور ایک دعا تو میں نے آپ کو کئی بار بتائی ہے, ہماری کامیابی کا جو راز ہے, اصحاب کہف کی دعا, ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا. اے رب ہمارے ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے اس کام میں کامیابی کی کو راہ. اصحاب کہف کے لیے پھر کیا راہ نکلی ہے سر. وہ معجزہ ان کے ساتھ ہوا ہے جو کسی پیغمبر کے ساتھ بھی نہیں ہوا. حضرت عزیر کے ساتھ بھی 100 سال کا معجزہ ہوا تھا, ان کے ساتھ 300 سال اور 309 سال قمری اعتبار سے اور شمسی اعتبار سے تھی. یہ دعائیں سر اللہ سے مانگیں. اللہ تعالیٰ نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے اور مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے. یہ کائنات کا ایسا بادشاہ ہے, بلکہ یہی بادشاہ ہے کہ جو نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے. باقی تو دنیا میں کوئی بادشاہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس سے مانگیں اور بار بار مانگیں اور وہ تنگ نہ پڑے. اللہ کہتا ہے نہیں مانگو گے میں ناراض ہو رہا ہوں. ادعونی استجب لکم. سورۃ یا رسول اللہ کون ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے
میری اطاعت کی، میرا حکم مانا، وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. یعنی کلمہ پڑھنے کے باوجود جب میری نافرمانی کر رہا ہے تو اس نے خود سے انکار کر دیا کہ میں نے جنت میں نہیں جانا. تو یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے. یہ ایک آدھی بات اٹھانا کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا، پوری بات بتایا کریں کہ اس صورت میں کہ اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس گناہوں کی کوئی معافی والا معاملہ کر دیا ہزاروں لاکھوں سال جہنم میں جلنے کے بعد، تب ایسی صورتحال ہوگی. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. ہم تو موم بتی کے فلیم پہ بھی 1 منٹ کے لیے ہاتھ نہیں رکھ سکتے، تو یہ کہنا کہ جی پھیرا لگے گا تو پھر جنت ٹوری جاؤں گے، سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورۃ الفرقان میں کہ جہنم تھوڑی دیر رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے اور مستقل قیام کے لیے بھی انتہائی بری جگہ ہے. اللہم اجرنا من النار، آمین. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 72 میں انسان کو ظالم اور جاہل کیوں کہا گیا جبکہ اس نے اللہ کی امانت کو اٹھایا. یہ قرآن پاک لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے. تو بیسیکلی اس کو اگر آپ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں نا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ انسان نے اس آفر کو انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا، کہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کہنا تو آسان ہے کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت میں ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن پریکٹیکلی جب قربانی دینے کی باری آئے تو ایسا ہوگا نہیں. یہ ان معنوں میں کہا گیا ہے. کیونکہ آپ آگے دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جزا دے گا اور کافروں اور منافقین کے لیے عذاب والا معاملہ فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ پھر بعد میں انسان کی تعریف بھی تو کر رہا ہے نا. تو لہٰذا ان دونوں چیزوں کو اکٹھا سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ یہ ظالم تھا، جاہل تھا، مراد یہ کہ اسے اندازہ نہیں تھا. جاہل سے مراد آپ یہ سمجھ لیں جیسے جس کو کسی چیز کی سنگینی کا علم نہ ہو اسے کہا جاتا ہے جاہل. ظالم اس اعتبار سے کہ خود اس نے اپنے لیے ایک ظلم والا معاملہ کر لیا کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں یہ جو کچھ کرنے جا رہا ہوں اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا. اپنے اوپر ظلم خود ہی کر لیا. اس نے آفر قبول کی تو اب اسے آفر نبھانی پڑے گی. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کہ ڈیوائن پلان کے کو خلاف یہ بات ہو گئی ہے. اللہ بھی تو یہی چاہتا تھا. سورۃ البقرہ میں آیا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بھیجنے والا ہوں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کر دیا ہوا تھا کہ زمین میں خلیفہ بھیجنا ہے. اس کے لیے کوئی بھی ایک معاملہ ہونا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی. تو یہ ان معنوں میں ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے تو یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے کوئی اللہ تعالیٰ سے اس قسم کا عہد کیا تھا، ہماری انسٹنکٹ کے اندر یہ عہد موجود ہے، اس کو چھوڑ دیں. آج بھی کسی انسان کو یہ آفر کی جائے کہ تم نے چند سال کی زندگی خدا کو دینی ہے، پھر ہمیشہ کی زندگی کی کامیابیاں تمہارا مقدر ہوں گی، جس میں نہ تمہیں موت آئے گی، نہ کبھی بدحال ہوگے، نہ کبھی بوڑھے ہوگے، نہ کوئی غم پہنچے گا، حتیٰ کہ جو تم خواہش کرو گے وہ تمہیں ملے گا. دنیا میں تو انسان کوشش کر کے لیتا ہے تو اس کے لیے اپنی زندگی گنوا دیتا ہے، اور آخرت میں صرف خواہش کر کے مل جائے گا. تو ہر بندہ یہ آفر قبول کرنے کے لیے تیار ہے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. اگر کسی شخص کو یہ آفر دی جائے کہ جو شخص لاہور سے لے کر جہلم تک ریل کار میں 3 گھنٹے کا سفر کھڑے ہو کر کرے گا، جہلم پہنچتے ہی اس کی پوری زندگی کا خرچہ گورنمنٹ آف پاکستان اٹھائے گی. اس کے بچوں کا خرچہ، اس کی فیملی کی ساری ضروریات، اس کا مکان، سکولنگ، سب کچھ مرتے دم تک گورنمنٹ کے ذمہ ہے. تو کیا خیال ہے پورا لاہور جہلم نہیں پہنچ جائے گا؟ وہ کہیں گے 3 گھنٹے بس، پھر پوری زندگی کے لیے آسانی. آپ ذرا دنیا کی 60 سال کی زندگی کو صرف قیامت کے دن سے کمپیئر کریں تو 3 منٹ بنتا ہے. 50,000 سال کا دن ہے. جنت کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جنت کی زندگی اور دنیا کی زندگی کو کمپیئر کیا جائے تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص انگلی ڈبوئے سمندر میں، سمندر کا پانی جو انگلی کے ساتھ لگے گا وہ دنیا کی زندگی ہے، اور سمندر انفینٹ آخرت کی زندگی ہے. مسلم شریف میں حدیث نہیں آتی کہ دنیا میں جس شخص نے مفلسی کی زندگی گزاری ہوگی لیکن حلال و حرام کی تمیز کی ہوگی، اللہ کا تابع فرمان رہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتوں سے کہے گا ذرا ایک پھیرا اسے جنت کا لگواؤ نا. فرشتے اسے لے کے جنت میں جائیں گے. جب واپس آئے گا اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی کوئی دنیا میں تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی. جنت کا ایک پھیرا اس کی پوری زندگی کی تکلیف کو ختم کر دے گا کہ اگر مجھے یہ کچھ ملنے والا تھا تو میں نے دنیا میں کوئی تکلیف ہی نہیں دیکھی. پھر اللہ تعالیٰ ایک
फासिक और फाजिर शख्स को जिसने दुनिया में बड़ी अयाशी की जिंदगी गुजारी, अल्लाह ताला को रिस्पॉन्स नहीं किया, दुनिया की हर आसाइश अवेलेबल थी, अल्लाह ताला कहेगा जरा इसे दोज़ख का एक फेरा लगवाओ। एक फेरा लगेगा ना, इधर तो कहते खैर एक फेरा ही लगेगा, एक फेरा भाई वो कितना लंबा होगा, इसको तो जस्ट थोड़ी देर के लिए जहन्नम में लेके जब फरिश्ते जाएंगे और वापस आएगा तो अल्लाह ताला पूछेगा हाँ भाई कोई दुनिया में सुख देखा? वो कहेगा तेरी इज्जत की कसम मैंने कोई सुख नहीं दुनिया में देखा, हालांकि दुनिया की सारी जिंदगी उसने सुखी गुजारी होगी। क्यों? उसे वो तकलीफ दे के अपना वो सुख भी भूल जाएगा कि गोया वो तो कुछ भी नहीं था, ये तो अगर ये कुछ मेरे साथ होना था तो मैंने कोई सुख नहीं काटा। ये इतना सेंसिटिव इशू है, लेकिन जाहिर है अल्लाह ताला ने चीजों को इम्तिहान के साथ जोड़ा हुआ है। फिर ज़हन में रखिएगा, बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि अल्लाह ताला ने जन्नत को नागवार चीजों से ढांप दिया है और दोज़ख को, जहन्नम को खुशगवार चीजों से ढांपा हुआ है। वो पंजाबी में कहते हैं कड़गा लगाना, खुशगवार चीज होगी आप उसी की तरफ भागेंगे। जन्नत नागवारी के साथ है, उसके इर्द गिर्द नागवार चीज है। गर्मियों में फजर की नमाज जमात से पढ़ना नागवार चीज है, नींद नहीं पूरी होती। गर्मियों में लंबे लंबे रोजे रखना तबीयत में नागवार है। सर्दियों में ठंडे पानी से क्या गर्म पानी से भी वुजू करके नमाज पढ़ना बहरहाल एक एफर्ट तो है, तबीयत में नागवार है। दुनिया में हलाल और हराम की तमीज करना तबीयत पे नागवार है, हराम से बचना तबीयत पे नागवार है। तो अल्लाह ताला ने जन्नत को नागवार चीजों से ढांप रखा है और जहन्नम को खुशगवार चीजों से, यानी हर वो चीज जो तबीयत को बड़ी अच्छी लगती है, आसानी से मिल भी जाती है और नफ्स की तस्कीन का समा भी है, वो आपको जहन्नम में ले जाएगी। तो देख लें, इसी को स्पोर्टिव हदीस है जामिया तिरमिजी में, अबू दाऊद के अंदर, सुनन नसाई के अंदर, इब्ने माजा के अंदर, कि जब अल्लाह ताला ने जन्नत को पैदा किया तो हजरत जिब्रील से कहा कि एक दफा जरा जन्नत देख कर आओ। जब वो देख के आए तो अल्लाह ताला फरमाया हाँ भाई जिब्राइल क्या देखा? कहा अल्लाह मुझे नहीं लगता कोई शख्स भी ऐसा होगा जो अपना तन मन धन सब कुछ ना लगा दे इस जन्नत के हुसूल के लिए। ये तो सारी जन्नत में जाएंगे, ये जगह ही बड़ी अच्छी तूने बनाई है। अल्लाह ताला फरमाया रुको जरा सब्र करो। हाँ, अल्लाह ताला ने जन्नत को नागवार चीजों से ढांप दिया, हलाल और हराम की तमीज, शरीयत की पाबंदी की तकलीफ, सब कुछ। मोमिन को तो रोजाना मरना पड़ता है, सीधी सी बात है, रोजाना जीना पड़ता है। अभी तो नबी इस्लाम ने फरमाया सही मुस्लिम की हदीस के दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। जब वो दोबारा गए ना और वो जन्नत तक पहुंचने के लिए वो तमाम तकलीफ देखी, वापस आके उन्होंने कहा तेरी इज्जत की कसम मुझे नहीं लगता कोई बंदा जन्नत में जाने में कामयाब होगा, इतनी मुश्किल तूने जन्नत कर दी है। फिर अल्लाह ताला ने जहन्नम की तरफ भेजा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को। वापसी पे पूछा तो उन्होंने कहा तेरी इज्जत की कसम कोई शख्स भूल के भी कोई ऐसा अमल नहीं करेगा कि उसे ये अजाब देखना पड़े, मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा ऐसा अमल करे कि जहन्नम में जाए। फिर अल्लाह ताला ने जहन्नम को खुशगवार शहवात से ढांप दिया, हर अट्रैक्टफुल चीज उसके साथ ढांप दिया। जब वो देख के वापस आए ना, फिर अल्लाह ताला ने पूछा कि अब जिब्रील सुना। उन्होंने कहा या अल्लाह मुझे नहीं लगता कोई बंदा जहन्नम में जाने से बच सके, क्योंकि तूने इसको इतना खुशनुमा बना दिया है कि इस इम्तिहान में शायद ही कोई कामयाब होगा, अदरवाइज सब के सब जहन्नम में गिरेंगे। लेकिन ये हैरान कुन बात है, दुनिया में जितने अमाल आपको जहन्नम में ले जाने वाले हैं ना, जितनी ख्वाहिशात जहन्नम में ले जाने वाली हैं, ये सारी ख्वाहिशात जन्नत में इनाम के तौर पर मिलने वाली हैं। कितनी हैरान कुन बात है कि दुनिया में ये चीजें जहन्नम में जाने का सबब है, आखिरत में जन्नत में इनाम में ये चीजें मिलने वाली हैं। मर्द के लिए क्या सोने चांदी के कंगन नहीं कुरान में आया, रेशमी लिबास, यहां तो 4 औरतों की इजाजत, वहां तो कितनी हूरें, उनकी तफसीलात तारिक जमीर साहब से पूछें। हर वो चीज जो दुनिया में इंसान को डेविएट करके जहन्नम तक पहुंचा सकती है ना, जन्नत में वही कुछ इनाम मिल रहा है। तो इसका मतलब आप समझ रहे क्या है? इसका मतलब यह है कि दुनिया में बेसिकली इन चीजों से रोक के अल्लाह ताला ने आपसे एक रोजा रखवाया है जिसकी इफ्तार जन्नत में होगी। जिस तरह दुनिया में आप हलाल चीजें छोड़ देते हैं ना रोजे की हालत में, क्योंकि रोजे की हालत में वो चीजें खाने से आपका रोजा टूट जाएगा। रोजादार के लिए खाना खाना पानी पीना हराम है, इफ्तार के बाद वो कर सकता है। तो लिहाजा दुनिया में जो आपको नेमतें जिनसे अल्लाह ताला ने रोका हुआ है या उसके ऊपर कोई कदगन लगाई हुई है या पाबंदी लगवाई हुई है, वो जन्नत में अल्लाह ताला ने उठा लेनी है और वही आपके लिए इनाम लिया। इससे बड़ा क्या इनाम होगा कि बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता निदा करेगा कि आज के बाद तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी, हमेशा जिंदा रहोगे। लो जी खत्म।
سب سے بڑی تلوار ختم. آج کے بعد تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا, ہمیشہ جوان رہو گے. آج کے بعد کبھی تم بدحال نہیں ہوگے, ہمیشہ خوشحال ہی رہو گے. خوشحالی کیا ہے؟ جو آپ خواہش کریں گے وہ آپ کو ملے گا. اور چوتھی چیز فرمائی, آج کے بعد اللہ کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوگا, ہمیشہ راضی رہے گا. یعنی جنت میں آپ جو مرضی کریں, اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی. کتنی بڑی نعمت ہے. تو دنیا میں روزہ ہے اور جنت میں آخرت میں وہ کھلنے والا ہے. ہاں, یہاں جو بندے پابندی کر لیں گے, بخاری مسلم میں حدیث ہے, جنت اور جہنم کے درمیان لا کر موت کو مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ پھر مبارکباد دے گا جنتیوں کو کہ جاؤ بے فکر ہو جاؤ, میں نے موت ہی ختم کر دی, میری مخلوق تھی نا, ختم کر دی. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ کرے. موت اللہ کی مخلوق ہے, اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. جب وہ ختم کر دے گا تو کسی کو موت آئے گی نہیں. اور جہنمیوں کو کہا جائے گا کہ جاؤ اب اپنی بدبختی کے اوپر چیخو پکارو, تمہیں بھی موت نہیں آئے گی, ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو گے. بولے اعوذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار, اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, آمین. تو انسان تھوڑا سا غور و تفکر کرے تو انسان کو پتا چل جائے گا کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ظلم نہیں کیا. یہ جو آفر لگائی ہے یہ تو ہر بندے نے ویل کر لینی ہے. لہذا وہ بات شروع ہوئی تھی سورہ الاحزاب کی اس آیت سے کہ انسان ظالم تھا, جاہل تھا, اس نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا, لیکن جب کامیاب ہو جائے گا پھر اسے کہا جائے گا بھائی مبارک ہو, فرشتے جنت کے دروازوں پہ استقبال کر رہے ہوں گے. تو یہ اللہ کے پلان کا حصہ تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے آن کیا. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا, ان کے ساتھ کتابیں نازل کی تاکہ انسان کو اس ہدایت کے سفر پہ چلنا آسان ہو جائے. سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انبیاء اور کتابیں اس لیے بھیجی تاکہ قیامت کے دن کوئی اللہ تعالیٰ کے اوپر حجت نہ کر سکے انبیاء اور کتابوں کے آ جانے کے بعد. یعنی حالانکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا پابند نہیں تھا, پھر بھی اس کی شفقت ہے. نور علی نور اس نے کیا ہے. ایک ہماری انسٹنکٹ میں اچھائی اور برائی کی تمیز ڈال دی. ہر شخص جھوٹ بولنے کو برا اور سچائی کو اچھا سمجھتا ہے, چاہے اس کے پاس نبیوں کی تعلیمات نہ بھی پہنچی ہو. ہاں, جب نبیوں کی تعلیمات آ جاتی ہیں وہ نور علی نور, نور کے اوپر نور ہو جاتا ہے, پھر تو ہر چیز کھل کے سامنے آ جاتی ہے. اس کے باوجود کوئی شخص جہنم میں چلا جائے تو اس کے اپنے اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر ظلم نہیں کیا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا, چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو اور چاہو تو نہ شکری کی, تمہاری اپنی مرضی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اللہ نے یہ آفر دیے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اس معاملے میں, جو مرضی کرتے رہو. نہیں, اللہ تعالیٰ اپنے تابع فرمان بندوں کو جنت میں پھر بھیجے گا اور جو نافرمان ہے انہیں جہنم میں بھیجے گا. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری تقدیر میرے اوپر غالب آ گئی. نہیں, اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح فرما دیا ہے سورہ الزمر کے اندر. اور میں تو اس آیت کو سورہ الزمر سورت نمبر 39 کی آیت نمبر 7 ہے, میں اسے کہتا ہوں یہ مسئلہ تقدیر کو حل کرنے والی ہے. جو لوگ تقدیر کا سہارا لیتے ہیں نا اپنی برائی کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں, ان کے لیے شرم کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے کس طرح قرآن پاک میں آیات کھول کے بیان کی ہیں. سورہ الزمر سورت نمبر 39 آیت نمبر 7, ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم. اگر تم کفر کی روش اختیار کرو گے, ناشکری کرو گے, تو جان لو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے تم سے. یہ نہیں ہوگا کہ تمہاری ناشکری کرنے سے, تمہاری نافرمانی کرنے سے, تمہارے بے نمازی رہنے سے کوئی اللہ تعالیٰ کو نقصان ہو رہا ہے, کوئی اس کی کوئی کوالٹیز میں کوئی نقص آ جائے گا. نہیں. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ, لیکن یاد رکھنا اللہ اپنے بندوں سے کفر کے لیے راضی نہیں ہے. اگرچہ اس نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے, وہ تو بے پرواہ ہے لیکن راضی نہیں ہوگا. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ, اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے پھر ہی وہ تم سے راضی ہوگا, اسی میں وہ تم سے راضی ہے. لہذا یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے, مراد یہ نہیں کہ جو مرضی کرتے رہو, مراد یہ کہ اللہ کو فرق نہیں پڑے گا لیکن تو ہی مارے گئے. کہتے ہیں جی اللہ نو ساڑیاں نمازاں چاہیے, بھئی اللہ کو نہیں چاہیے, تمہیں چاہیے نمازیں. اللہ نے تو کہہ دیا مجھے فرق نہیں پڑتا, لیکن تو گیا اگر تو میرا نافرمان ہوا. اور اس سے یہ بات بھی کلیئر ہوئی کہ جو یہ اکثر جملہ بولا جاتا ہے نا کہ دنیا میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہے ہیں, یہ بالکل غلط جملہ ہے. دنیا میں سارے کام اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہے. کیا
شرک، کفر، بدکاری اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے؟ نہیں، اللہ کی مرضی تو اللہ نے کہہ دیا کہ میری مرضی کیا ہے، وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، میں ناشکری کی روش اپنے بندوں کے لیے پسند نہیں کرتا، میری کوئی مرضی نہیں اس میں، اللہ کی اجازت سے سب کچھ ہو رہا ہے، پکڑے گا نہیں۔ جس نے اذان کی آواز میں مسجد میں جانا ہے جائے، جس نے نہیں جانا اس کے پاؤں زمین میں نہیں دھسیں گے، اجازت ہے، جو مرضی کرو، لیکن آخرت میں پکڑ لے گا۔ مرضی یہ نہیں ہے کہ جو مرضی کرو، مرضی یہی ہے کہ پیغمبروں کی پیروی کرو، کتابوں کے پیچھے چلو۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہی پسند کرتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور جان لو کہ کوئی جان دوسری جان کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گی۔ تم لاکھ کہتے رہو کہ عبد القادر جیلانی ہمیں جنت میں لے جائیں گے، سرکار ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب نبی علیہ السلام اپنی بیٹی خاتون جنت کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اگر سیدہ فاطمہ کا اسٹیٹس ہے تو بابے شاہی کوئی نہیں، ہاں فاطمہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرا بابا تھے شاہی کوئی نہیں۔ بابے کا نام نہیں لیتے، ہو سکتا ہے بابے نے بیچارے نے نہ کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے نا، کہا ہوا تو پھنس جائے گا، نہ کہا ہوا تو بچ جائے گا۔ ہمیں تو کسی بابے سے کوئی انٹرسٹ نہیں۔ ثم الى ربکم مرجعکم، اس کے بعد تمہیں لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، تو وہ تمہیں پھر خبر دے دے گا جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کا بھی جاننے والا ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین۔ گرفت پہ آ جائے تو وہ سورہ المومن میں آئے کہ وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ آنکھ سے بھی کسی نے کوئی خیانت کی ہے، بدنگاہی کی ہے، یا اس کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جاننے والا ہے، والعیاذ باللہ تعالیٰ۔ تو یہ معاملہ بالکل کلیئر ہے۔ پھر ایک اور آیت ہے مسئلہ تقدیر کے حوالے سے، وہ بھی کمال ہے، سورہ طٰہٰ، اس میں اللہ تعالیٰ نے اینڈ پہ جا کے اس حوالے سے عقیدہ کلیئر کیا ہے۔ جو ان لوگوں کا یہ وتیرہ بن چکا ہے نا کہ ہر چیز تقدیر کے اوپر ڈالتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے سٹیٹس کلیئر کر دیا ہے۔ اور کہتے نہیں ہماری تو قسمت تھی، ہم بدبخت نکلے۔ اللہ نے بتایا کہ بدبخت کون ہے؟ بدبخت وہ نہیں ہے جو اپنی مرضی سے اللہ رسول کا راستہ اختیار کرتا ہے، بدبخت وہ ہے جو اپنی مرضی سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر وہ بدبختی کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے آیت نمبر 123 قصہ آدم اور ابلیس کے کانٹیکسٹ میں ہے۔ قال اہبطا منہا جمیعا، اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا سے فرمایا ہے کہ تم اب سب کے سب زمین پر اتر جاؤ۔ سب کے سب سے مراد ہے کہ تم بھی اور تمہاری اولاد جو ہونے والی ہے۔ بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کا دشمن ہوگا، ظاہر ہے شیاطین بھی دشمن، انسان بھی انسانوں کے دشمن، یہ سارا معاملہ چلے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب جب کبھی بھی میری طرف سے کوئی ہدایت کی کتاب آئے گی نا تمہاری طرف، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، تو جو کوئی بھی پھر ہدایت کی کتاب کی پیروی کرے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو نہ وہ کبھی گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا۔ یہ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو کتابوں کی انبیاء کی پیروی کرے گا نہ وہ بدبخت ہوگا نہ گمراہ ہوگا۔ اس کو وائس ورثہ کر لیں، جو اپنی مرضی سے کتابوں کا انبیاء کا نافرمان ہوگا وہ خود بدبختی کمائے گا، وہ خود گمراہ ہو رہا ہوگا۔ تو یہ ویسے ہی لوگ آ کے بڑے بولے بن کے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا ہم سے، او جی اگر ہماری تقدیر میں پہلے ہی لکھا ہوا ہے، تیری تقدیر واقعی لکھے ہے بدبختہ۔ ہاں آج اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے نا کہ فجر کی نماز جو جماعت سے پڑھے گا فی فجر کی نماز $1000 دیے جائیں گے اسے، سب تو بڑا بدبخت لے آؤ، وہ بھی بدبخت نہیں ہوئے گا۔ اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے انسان، خام خواہ وہ تقدیر کا سہارا لے رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ یہ پتا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ اپنے دنیاوی معاملات کے اندر کوئی شخص بھی تقدیر کے اوپر معاملات کو نہیں ڈالتا۔ جیسے ہی دین پہ چلنے کی باری آتی ہے تو کبھی تقدیر غالب آ جاتی ہے، کبھی کوئی اور مسئلہ غالب آ جاتا ہے، پھر کہتے ہیں دعا کرو جی اللہ تعالیٰ توفیق دے، بے توفیق کیا تم تو توفیق ملنی نہیں، کوشش کرو پھر دعا کوئی فائدہ دے گی۔ ادروائز اگر کوئی شخص خود بدبختی پہ اترا ہوا ہے اسے تو پیغمبر کی دعا کوئی نفع نہیں دے سکتی اگر کوئی شخص خود سویا ہوا ہے۔ ہاں
इन्नक ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। ऐ नबी, जिससे तुम मोहब्बत करते हो तुम उसे हिदायत नहीं दे सकते, अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है, और उसे बेहतर पता है किसको हिदायत देनी है। किसको देनी है? वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो लोग हमारी राह में कोशिश करते हैं हम उनके लिए अपनी राहें खोल देते हैं। जो बदबख्ती पे उतरा हुआ है भाई, उसको कुरान और सुन्नत से क्या लेना देना। जो सीरियस होगा वो पहुंच जाएगा। मौला अली अलैहिस्सलाम कहते हैं कि एक दिन मैंने रसूलुल्लाह से पूछा, सही बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, और ये मसला तकदीर के हवाले से बड़ी एस्टॉनिशिंग हदीस है कि या रसूलुल्लाह, अगर अल्लाह की तकदीर में जन्नतियों का जन्नत में जाना, जहन्नमियों का जहन्नम में जाना लिख ही दिया गया है, तो फिर हम अमल क्यों करते हैं? लो जी, दुनिया में अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना जो हर इंसान पूछता है, वो मौला अली ने 8 से 1400 साल पहले पूछ के तुहाडी मंजी ठुकवा दी थी। बदबख्तो, नाफरमानो। अब खुल के सवाल किया। अच्छा, हुजूर ने अब जो जवाब दिया वो कमाल है, वेल लेफ्ट भी किया है और जवाब भी दिया है बड़े एहसन अंदाज में। आपने फरमाया कि तुम अमल करते रहो, जन्नतियों के लिए जन्नत वाले अमल आसान हो जाएंगे, जहन्नमियों के लिए जहन्नम वाले अमल आसान हो जाएंगे। अब देखें कितना बड़ा छक्का मारा है। यानी जो शख्स उल्टे काम कर रहा है उसे अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं, वाकई जन्नमी है तू। और जो कोशिश कर रहा है अब उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं, इंशाअल्लाह वो जन्नती है, जब भी वो जन्नत के रास्ते पे चल निकला। अच्छा, नबी इस्लाम ने जब ये बात की, साथ फिर आपने कुरान की आयत पढ़ी, फ़अम्मा मन अअता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा। जिसने आता की रविश इख्तियार की, फयाजी की रविश इख्तियार की, गरीबों का ख्याल रखा, शुक्रगुजारी की रविश इख्तियार की, वसद्दक़ बिल हुस्ना, और हर अच्छी बात की तस्दीक की। जब जब उसे पता चलता रहा ना कि ये बात यूं है तो फौरन उस पर अमल किया। फिर उसने नहीं देखा कि मेरे बुजुर्ग बाबे क्या करते थे। उसे पता चला बुखारी मुस्लिम में नमाज का तरीका ये लिखा है, उसने रफ़ शुरू कर दिया। उसे पता चल गया कुरान में तौहीद ये बयान हुई है, उसने फिर वाकई अकीदा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के मुताबिक रख लिया। तो उसके लिए फिर आखिरत की मनाजिल आसान होती जाएंगी। व अम्मा मम बखिला वस्तगना वकज़्ज़ब बिल हुस्ना। जिसने बुखल, कंजूसी की रविश इख्तियार की और बेपरवाह रहा और जो अच्छी बात थी उसका इनकार करता रहा, तो उसके लिए फिर अब आने वाली मनाजिल मुश्किल होती चली जाएंगी। ये हदीस बुखारी और मुस्लिम की मसला तकदीर को बिल्कुल हल करती है। लिहाजा कबूतर की तरह आंखें बंद करना बंद कर दो। हाँ, बिल्कुल कुरान अपने मुकदमे में वाज़ेह है मेरे भाई। कुरान का मुकदमा, पैगंबरों का मुकदमा इसके ऊपर खड़ा है कि इंसान को अल्लाह ने इख्तियार दिया हुआ है। अगर इख्तियार नहीं दिया हुआ तो पैगंबर क्यों आए हैं इधर? इसीलिए आए ना कि इख्तियार दिया गया है, ये हक का रास्ता है, ये बातिल का रास्ता है। हाँ, जो चीजें हमारी तकदीर से मुताल्लिक है ना, उनके बारे में हमसे सवाल भी नहीं होना। किसी शख्स से नहीं पूछा जाएगा तू लाहौर में क्यों पैदा हुआ, तू इथोपिया में क्यों पैदा हुआ, तू अमेरिका में क्यों पैदा हुआ, तेरे माँ बाप फलां क्यों थे, तेरे चेहरे की रंगत यूं क्यों थी, तेरी आंखों का रंग क्यों। ये सारी चीजें तकदीर है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे वो पूछा जाएगा जिसका अल्लाह ने आपको इख्तियार दे दिया, और आप उसके मुताबिक अगर नहीं चलेंगे पकड़ हो जाएंगे। सिंपल। अभी बोले बन के पूछते रहते हैं कि ओ जी पहले किस्मत ही लिखे है, फिर किथू करना है जी, अंदाजा करें। तो जो फिर यूं है ना, उसको फिर यही जवाब देना चाहिए, तेरी किस्मत में यही कुछ लिखा हुआ है। बाकी वो जो हदीस है ना बुखारी मुस्लिम में कि बाद लोग जन्नतियों वाले काम करते रहते हैं और एक बालिश रह जाते हैं जन्नत से, उन पे तकदीर गालिब आ जाती है, वो जहन्नम में चला जाता है। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। तो लोग कहते हैं जी क्या फायदा जी, फिर पूरी जिंदगी अगर यही होना था एंड पे। और भाई वो जो तकदीर गालिब आई है वो किसके लिए आई है? जो शख्स मुनाफिकत की जिंदगी गुजार रहा था, लबादा उसने ओढ़ा हुआ था, वो हकीकतन नेक नहीं था। ये नहीं है कि एक बंदे ने पूरी नेक नीति के साथ अच्छे अकायद अपनाए और दीन पे अमल किया, अब उसके ऊपर तकदीर गालिब आ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। दुनिया में हो सकता है कि कोई शख्स मेहनत करे और उसकी मेहनत जाया जाए, क्योंकि दुनिया को अल्लाह ने इब्तला के कानून पे बनाया है, आजमाइश के कानून पे। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसी व थमरात। जरूर आजमाएंगे, खौफ के जरिए, भूख के जरिए, जान और माल में नक्स के जरिए। ये दुनिया में होगा। आखिरत में ये नहीं होगा कि एक बंदे के कायद ठीक थे और क़यामत वाले दिन पहुंचा नेक अमाल करके और अल्लाह ताला के नहीं तू अब जहन्नम में जाएगा, मेरी तकदीर का ये फैसला है।
کہ تیرے اوپر میں غالب کر دوں گا جیسا دنیا میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ آخرت کے لیے کہا ہے کہ میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یہ آیت آپ کو کبھی بھی سمجھ نہیں آنی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کو کیوں کہنا پڑتا ہے قرآن پاک میں بار بار کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف. کیونکہ انسان کو کبھی خیال آ سکتا ہے یار دنیا میں محنت کی تھی, اینڈ سے بھی پتہ لگے کہ آخرت میں یہی کچھ ہو گیا جیسا دنیا بیڈ لک ہوئی تھی. آخرت میں بیڈ لک نہیں ہونی, یہ بیڈ لک کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے. آخرت میں آپ کے لیے گڈ لک ہے اگر آپ نے انبیاء کی پیروی کا راستہ اختیار کیا ہے انشاءاللہ تعالی. ہاں بالکل کلیئر کٹ. تو اس فرق کو آپ سمجھ لیں. یہ لوگ بعض اوقات اس کو مکس کر دیتے ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے, بالکل کلیئر کٹ. جو مولا علی کو حضور نے فرما دیا نا کہ جنتیوں کے لیے جنت کے عمل آسان ہو جائیں گے, جہنمیوں کے لیے جہنم والے اعمال آسان ہو جائیں گے. بس آپ دیکھ لیں دنیا میں آپ کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے بعض لوگ کتنا اللہ کو سیریس لیتے ہیں, چھوٹی سی بات کے اوپر بھی کتنے وہمی ہو جاتے ہیں. تو میں اس طرح کی جب لوگوں کو دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں جی جنتی روحیں دنیا میں ہی پہچانی جاتی ہیں, کس طرح معاشرے سے ٹکر لے لیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم. اور کتنے جنہوں نے صرف دین کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے, ذرا سی کوئی تکلیف آئی وہ پڑا ہوا دین. دنیا کی پرائورٹی ان کے لیے ٹاپ پرائورٹی ہوتی ہے, اللہ ان کے لیے ٹاپ پرائورٹی نہیں ہوتا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت کے ساتھ قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه. اس کا تو خیر ترجمہ بھی ممکن نہیں ہے, یہ ایک کوڈ ورڈز کے طور پہ. بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا عربی لنگوسٹک میں ترجمہ موجود بھی ہے, اس کے باوجود وہ متشابہات ہیں, ان کی تفصیلات ہمیں نہیں پتا. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے, اللہ کا ہاتھ, اللہ کی آنکھیں. اب یہ جو گفتگو ہے یہ لٹریچر کی زبان میں بھی ہو سکتی ہے کہ اس سے مراد قدرت لیا گیا ہو, یا اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ کوالٹیز ہیں جن کی تفصیلات ہمیں نہیں پتا. چونکہ ہماری زبان کی ووکیبلری اتنی ہی ہے, ہم اس طرح کے ملتے جلتے الفاظ ہی بیان کر سکتے ہیں. جس طرح کہ جنت کی نعمتیں ہیں وہ قرآن پاک میں بیان ہوئی, لیکن ساتھ ہی سورہ السجدہ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نعمتیں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں. اور اسی آیت کی تفصیل میں بخاری مسلم میں ہے کہ وہ نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ کسی کے دل پہ بھی کبھی ان کا گمان گزرا. تو وہ ظاہر ہے اس کا مطلب ہے وہ ایکسٹراڈنری نعمتیں ہیں, تو سمجھانے کے لیے بتا دیا جاتا ہے. اسی لیے سورۃ البقرہ میں ہے کہ جب جنتیوں کو فروٹ دیے جائیں گے تو وہ دنیا کے فروٹ سے ملتے جلتے ہوں گے. وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں دنیا میں بھی دیا گیا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ان سے ملتے جلتے ہوں گے. وہ تو جب کھائیں گے تو پتا چلے گا نا کہ اس میں بہت بڑا فرق ہے. مثلا ایک دیسی آم کا ذائقہ ہے, انور ٹور بھی دیکھنے میں دیسی آم کی طرح ہے, لیکن ذائقے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تو جو جنت کا فروٹ ہے بظاہر دیکھنے میں دنیا کے فروٹ کی طرح نظر آئے گا, لیکن اس کی جو کوالٹیز ہیں, اس کا جو ذائقہ ہے, اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے دنیا کی کسی بھی چیز کے ساتھ. لیکن وہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسی شکل کا رکھا ہے تاکہ دل میں اس کے لیے اٹریکشن پیدا ہو. ادروائز آپ اگر ایسی غذا دیکھیں جو آپ نے پہلے نہیں دیکھی ہوئی تو آپ کبھی بھی دسترخوان سے پہلے اسے اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے. کوشش وہی ہوتی ہے جو چیز آپ کو پسند ہے, آپ کی دیکھی بھالی ہے, اسی کو آپ پہلے
کھانے کے لیے استعمال کریں. اس لیے جنتیوں کو بھی ابتداً اس طرح کے فروٹ دیے جائیں گے جو دنیا کے فروٹ سے ملتے جلتے ہوں گے. اس میں آگے چل کے آئے گا انار، انگور، لیکن آپ نے قطعاً یہ نہیں سمجھنا کہ یہ اس طرح کے انار اور انگور ہوں گے. دنیا میں بھی کوالٹیز کا اتنا فرق ہے کہ ایک ہی طرح کا فروٹ مختلف علاقوں میں جو اگتا ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے اس کے ٹیسٹ کے اندر. تو انسان جو ہے چونکہ اس طرح کے فروٹ کے ساتھ فیملیئر ہے، اس لیے اسے اٹریکشن فیل ہوگی، لیکن جب وہ کھائے گا تو اس کا ذائقہ تو بالکل ایک ایکسٹرا آرڈنری ہوگا. تو اس طرح کی جو متشابہات ہیں، ریزمبلنس والی چیزیں اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق ہوں، جنت سے متعلق ہوں، حوروں سے متعلق ہوں، وہ صرف اجمالاً ہماری وکیبلری میں بیان کیا گیا. اس کی تفصیلات جب تک انسان وہاں پہنچ نہ جائے اس کو کبھی بھی اس طریقے سے بریف نہیں کر سکتا. تو ان آیات پہ صرف ایمان لانا کافی ہے. نہ یہ ایسی آیات ہیں کہ جن کی وجہ سے کوئی قرآن کی تعلیمات میں فرق پڑ جاتا ہے کہ اگر آپ اس کو ڈیٹیل سے نہیں سمجھ رہے. اس کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں آیا کہ ہم نے قرآن جو نازل کیا